بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل ٹھہرا تو آپ بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب فرعون نے لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ آپ حمل کو چھپانے کی کوشش میں رہتیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح پردے کا انتظام فرمایا کہ کسی پر بھی حمل کے آثار ظاہر نہ ہونے پائے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، اور اگر تجھے اندیشہ ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی مریم، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کو بھی نگرانی کی ہدایات جاری کر دیں۔ ناظرین، یہ وہی مریم ہے جن کی بہادری اور شجاعت کی عظیم داستان کو کلام پاک میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھیں۔ ایک اعزاز تو آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر انبیاء حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار تک پیچھا کیا، اور تیسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ ہی کی نسل سے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کیا تو ساتھ ہی اپنی بیٹی مریم کو بھی یہ حکم دیا، اور اس کی یعنی موسیٰ کی والدہ نے کہا موسیٰ کی بہن سے کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے ہو لے۔ بس وہ اسے دیکھتی رہی دور سے، اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ والدہ کا حکم پاتے ہی دریا کے کنارے جا پہنچی، اور بڑی ہوشیاری سے دور پیچھے کھڑی صندوق کو دیکھتی رہتی۔ وہ صندوق لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی تھی، جسے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو کبھی آپ کی بہن تھامے رکھتی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون کے ڈیوٹی پر مامور سپاہی اس طرف آ نکلے۔ آپ کی والدہ گھبراہٹ میں رسی کا کنارہ باندھنا بھول گئیں، اور اس طرح صندوق دریا کی موجوں کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ دریا کا بہاؤ فرعون کے محل کی طرف تھا۔ صندوق بہتا ہوا جب محل کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس وقت جب حضرت آسیہ کی لونڈیاں نہا رہی تھیں، جنہوں نے صندوق کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اسے نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جسارت نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور حضرت آسیہ کے سامنے جا رکھا۔ اس سارے عمل کے دوران مریم بھی صندوق پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق کھولا اور رخ موسیٰ علیہ السلام سے پردہ ہٹایا تو انگشت بدندہ رہ گئی۔ آپ کے چہرے سے انوار رسالت اور جلالت موسوی کے نمایاں نظارے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ جناب مریم نے دور کھڑے جب یہ منظر دیکھا تو قدرے دل کو تسلی ہوئی کہ اب ان کا بھائی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور بھاگتی ہوئی والدہ کے پاس لوٹیں تاکہ ان کو بھی اس واقعے کی خبر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے اس تعاقب کو کچھ ان الفاظ میں قرآن پاک میں محفوظ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خبر پہنچی کہ نومولود موسیٰ کو قصر فرعون میں بہتے ہوئے صندوق سے نکال لیا گیا ہے تو آپ نے اپنی دختر یعنی ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ذرا موسیٰ کا پتہ تو لگانا۔ سو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھ لیا، اور فرعون والے اس حال سے بے خبر تھے۔ بیٹی نے جیسے ہی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بخیر و عافیت محل میں پہنچنے کی خبر دی تو والدہ نے شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ اب تو وہ بھوک سے بھی رو رہا ہوگا۔ چنانچہ والدہ نے ایک بار پھر اپنی باہمت بیٹی کو مشن پر روانہ کیا اور خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ اب کہ جو جناب مریم محل میں پہنچی تو عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کوشش کر بیٹھی تھیں، مگر بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مریم آگے بڑھی اور بڑے محتاط انداز میں حضرت آسیہ سے کہنے لگی، کیا میں بھی تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں
کہ جس کا دودھ پینے سے یہ بچہ انکار نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس میں محفوظ فرما لی، اور ہم نے حرام کر دیں اس پر ساری دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں پتہ دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ تاہم اس پر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے فرمایا، تم پہلے جاؤ اور اس عورت کو بلا کر لاؤ جس کا تم کہہ رہی ہو۔ چنانچہ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بھاگتی ہوئی واپس پلٹیں اور والدہ کو آ کر یہ خوشخبری سنائی۔ پھر آپ دونوں قصر فرعون میں گئیں، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی والدہ کا ہی دودھ نوش فرمایا۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناظرین، اس تمام واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کی ہوشیاری، ذہانت و چالاکی اور ہمت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس وقت کہ جب فرعون کے کرندے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور گھر گھر سے صرف نومولود لڑکوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے، تو اس مشکل وقت میں آپ نے جس جرأت و بہادری سے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی غرض سے آپ کا تعاقب کیا، یہ عمل قابل تحسین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس عمل کو قرآن مقدس میں بیان فرما دیا گیا، اور ساتھ قیامت تک کے مومنین کے لیے انبیاء و مرسلین کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے بھی اشارہ فرما دیا گیا۔ آپ کا یہ عمل کتنا احسن تھا کہ آپ مسلسل صندوق کے پیچھے لگی رہیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے، اسے کس نے اٹھایا، اور اب بچے کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اور پھر اس قدر خفیہ طریقے سے یہ تمام کام سر انجام دیے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے پائی۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی غرقابی کے دوران بنی اسرائیل کی خواتین کی سرداری اور رہنمائی آپ کے سپرد کی گئی، اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کی عیدوں کے موقعوں پر دف بجا کر گیت گانے کی روایت قائم کی۔ اظہار مسرت کا یہ رواج عربوں میں بھی تھا، بلکہ جب رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ کے استقبال کے موقع پر لڑکیوں نے چھتوں پر دف بجا کر گیت گائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دف بجا کر گیت گانے سے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انہیں یوں ہی گانے دو، یہ ان کی عید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون پر غلبہ پا لینے کے بعد بنی اسرائیل کی لڑکیوں کا عید منانے اور دف بجا کر گیت گانے کا حوالہ بھی دیا۔ یوں بنی اسرائیل میں دف بجا کر عید منانے کا رواج بھی جناب مریم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔